ایک وکیل صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار کیسز لڑے ہیں۔ کبھی بھی میں نے کسی کیس کو اتنی باریکی سے یا اتنی یاد سے یاد نہیں رکھا۔ میری زندگی میں ایک ایسا کیس آیا جو 2 بچوں کی ماں ایک لڑکی لے کے آئی، اور اس کیس کی شروع کے جو پہلو تھے اس وقت میری سوچ، میری کیفیت کچھ اور تھی، لیکن جب وہ کیس ختم ہو چکا تو میری سوچ ٹوٹل بدل چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کا کیس آیا، لڑکی اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہ رہی تھی، اور جس مجسٹریٹ جج کی عدالت میں یہ کیس دائر تھا تو ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ کوئی بھی، خاص کر کے میرڈ لائف کیس اگر آ جاتا طلاق جیسا عمل کرنے کے لیے، تو وہ کوئی بھی وکیل اس کے پیچھے ہوتا تو اس کو کہتے کہ ان کو کیبن میں لے جاؤ اور کوشش کرو کہ ان کو سمجھاؤ اور یہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہ ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میری جتنی بھی حلال چیزیں ہیں جن کو میں نے انسانوں پہ حلال کر دی ہے، مسلمانوں پہ حلال کر دی ہے، ان میں سب سے زیادہ ناپسند چیز مجھے طلاق ہے۔ جب 2 میاں بیوی آپس میں جدا ہوتے ہیں، خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے، الفاظ استعمال کرتا ہے، تو سب سے زیادہ مجھے برے لگے۔ تو اسی طرح ان کی پیشگی ہوئی، تو جج صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو اپنے کیبن میں لے جاؤ اور کوشش کرو کہ یہ سمجھ بوجھ کر طلاق جیسا عمل نہ کریں۔ اب ان کو میں کیبن میں لے آیا، لڑکی کو میں نے بٹھایا ایک کرسی پہ اور دوسری جگہ پہ میں نے خاوند کو بٹھایا۔ تو میں نے کہا ہاں جی بی بتائیں آپ اس سے کیوں طلاق لینا چاہ رہی ہیں؟ تو اس نے ایک دم میری طرف دیکھ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور ایک دھڑلے سے اس نے کہا کہ یہ تو نامرد ہے، اس لیے میں طلاق لینا چاہ رہی ہوں۔ تو مجھے بڑی عجیب لگی اس کی بات۔ تو میں نے پوچھا کہ نامرد ہے تو آپ کے تو 2 بچے ہیں، وہ پھر کہاں سے آئے؟ پھر تو آپ نے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوں گے اس لیے۔ اب یہ بات جب میں نے کی تو اس کا لہجہ بھی بدل گیا اور اس کے چہرے کے جو ایکسپریشن تھے، انداز گفتگو تھا، یہ سب کچھ چینج ہو گیا، غصے والا ہو گیا۔ تو میں نے کہا بی اگر یہ نامرد ہے تو پھر اتنے سال اس کے ساتھ کیا کرتی رہی ہیں؟ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ پھر یہ اگر نامرد ہے تو بچے پھر ظاہر ہے کسی اور کے ہیں، پھر آپ نے کوئی تعلق پالا ہوگا۔ اب اس کے پیچھے جانے کے لیے اس کے اوپر نامردگی کا الزام لگا کر آپ اس کو رسوا تو نہ کریں۔ اس نے کہا وکیل صاحب آپ نامرد کسے سمجھتے ہیں کہ جو عورت کے ساتھ سیکس نہ کر پائے وہی نامرد ہوتا ہے؟ نہیں، اس لحاظ سے تو یہ پرفیکٹ ہے، یہ بچے اسی کے ہیں، میں کسی غیر محرم کے پاس نہیں گئی ہوں۔ لیکن یہ ہر بات پہ مجھے گالی دیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے تھوڑی سی کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، یہ میری ماں باپ ایک کر دیتے۔ میں جب گھر میں تھی تو مجھے میرے ابو شہزادی کہہ کر بلایا کرتے تھے، یہ مجھے کنجری کہتا ہے، ذرا سی بات ہو جائے کتی کہتا ہے، طرح طرح کی گالیاں دیتا ہے جو میں بتا بھی نہیں سکتی۔ تو کیا یہ مرد کا شیوہ ہے کہ وہ اس عورت کو گالی دے جو اس کے نکاح میں ہے، اس کے تابع ہے؟ میرے حساب سے تو مرد کی یہ شان نہیں ہے، یہ تو وہی کرتا ہے جو نامرد ہوتا ہے۔ ہاں آپ اگر صرف اس سیکس کی اہمیت سے مرد اور نامردگی کو جج کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں بالکل چونک گیا اور میں اپنے ہی الفاظوں میں یا اپنی ہی سوچ میں شرمندہ ہو گیا۔ تو خیر جب خاوند نے اس کی یہ باتیں سنی تو وہ بھی بڑا شرمندہ ہوا، اور اس نے کہا جی میں واقعی غلط ہوں، میں اگر یہ کام کرتا ہوں، مجھ میں ایک بری چیزیں ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چھوڑوں گا، ان کو ختم کروں گا، لیکن آپ میری زندگی سے نہ جاؤ۔ خیر بڑی مشکلوں کے بعد ان دونوں کی صلح صفائی ہوئی، طلاق نہ ہوئی، اور وہ جانے لگے تو مجھے کہنے لگی وہ عورت کہ وکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے واقعی ایک مردوں والا کام کیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو فوراً میرے دماغ میں
میرے دل میں خیال آیا کہ جب اس نے پہلا جملہ استعمال کیا کہ میں اس سے طلاق اس لیے لے رہی ہوں کہ یہ نامرد ہے، تو دل ہی دل میں خیالوں میں نے بھی اس کو کتنی گالیاں دی۔ تو اس لحاظ سے میں بھی نامرد ہوا، میں نے بھی کام کوئی مردوں والا نہیں کیا تھا، صرف سوچ میں کیا، خیالوں میں کیا، دل سے برا اس کو چاہا، سمجھا، گالیاں گلوچ دل میں دیے، لیکن دی تو ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پہلے جو الفاظ تھے ان کی وجہ سے میں نے بھی آپ کو گالیاں دی ہوں۔ تو اس بات پہ ہنسی اور کہنے لگی کہ مرد صرف وہ نہیں ہوتا جو عورت کے ساتھ اس معاملے میں پورا اتر لے اور اس کو ہم مرد سمجھتے ہیں، مرد ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ایک بہت بڑا کردار ہے، یہ ہر کوئی نہیں نبھا سکتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے انڈر جو آپ کی رشتوں میں عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں، ذرا سی بات پہ ان کو گالیاں مت دیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہیں ان کو سمجھائیں، اچھے طریقے سے نہیں تھوڑا برے طریقے سے سمجھا لیں، سخت لہجے سے، سخت انداز سے سمجھا رہے، لیکن کہیں بھی یہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر گالی گلوچ کریں، یہ مردان کی شان کے خلاف ہے۔